مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، محمد اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھلا دیجیے۔ اس میں ایک تجسس تھا تو اس نے کہا کہ چلو کوئی نشانی دیکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی سے اس نے اتنا کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو چلو دکھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے سامنے جو درخت ہے وہ درخت ہے، اس درخت کے پاس جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ کتنے کانفیڈنس سے اللہ کے نبی نے بات۔ درخت کے کان نہیں ہوتے، درخت کی تو جڑیں ہوتی ہیں اور پتے ہوتے ہیں۔ اب کون کہے گا کہ درخت بھی سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے نبی جانتے تھے کہ نبوت کی زبان درخت بھی سمجھتا ہے، بد نصیب انسان نہیں سمجھتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ تم اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ درخت فوراً ہی اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں گرا، یعنی اس کی شاخیں ٹوٹنا شروع ہوئیں، وہ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرح گرنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کی جڑیں زمین سے اکھڑ گئیں اور وہ درخت زمین سے اکھڑ کر پھر چلنا شروع ہوا اور چلتے چلتے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اب وہ اعرابی حیران تھا، کہنے لگا اے محمد، جس طرح آپ نے اسے آنے کا حکم دیا اور یہ آ گیا، آپ اسے حکم دیجئے کہ پھر اپنی جگہ پہ چلا جائے اور ویسا ہی ہو جائے جیسا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ۔ اب وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ پر گیا اور پھر اس کی جڑیں اکٹھی ہوئی، پھر وہ درخت کی صورت میں آ گیا۔ یہ پورا واقعہ حجت اللہ علی العالمین میں موجود ہے۔ اب جب اعرابی نے معجزہ دیکھا تو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہیے۔ اتنی بڑی بات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کہنے لگا یا رسول اللہ، دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں، اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے حضور کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کو چومنے کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا ہاں یہ جائز ہے، یہ کر لو۔ تو اس نے حضور کے دستے مبارک اور پیر مبارک کو بوسہ دیا۔ تو سبق اس حکایت کا یہ ہے کہ درخت بھی حضور کے حکم کے پابند ہیں، اور اگر یہ بھی معلوم ہو کہ بزرگوں کے ہاتھ پر چومنے جائز ہیں تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی ایسا کروایا، کیونکہ حضور میں نبوت کی بزرگی تھی تو حضور نے اس کی اجازت دی۔ تو اب اس کی طرف سے بھی یعنی یہ بات، اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر کسی میں ولایت کی بزرگی ہو تو اس کے بھی ہاتھ چومنا جائز، ماں باپ کے بھی ہاتھ چومنا جائز ہیں، تو اللہ کے ولیوں کے بھی چومنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔